آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ ارے اللہ کو تو پسند ہے کہ تم اس سے مانگو، اسے ناپسند ہے کہ تم اس سے مانگتے نہیں ہو۔ تو اب جب تم اس سے مانگ رہے ہو تو وہ کیوں تمہیں تمہاری من پسند من چاہی چیز نہیں دے گا؟ ارے اللہ کو تو انتظار رہتا ہے تمہارا، تو جب تم سجدوں میں اس کے اتنا قریب جا کر اسے منا رہے ہو تو وہ کیسے نہیں مانے گا؟ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور وہ رب اپنے وعدوں کا سچا ہے، تو وہ تمہاری دعا کیوں رد کرے گا؟ اپنے اس تھکے ہارے جسم، شدید ٹوٹے ہوئے دل کو جب تم اپنے بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ اس کی دہلیز پر لاؤ گے تو وہ کیسے انکار کرے گا؟ سنو، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بس وہ تم سے تھوڑا سا صبر چاہتا ہے، تم سے توکل چاہتا ہے۔ تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا راستے ایسے بنیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے چلنے والے چھوٹے سے کیڑے کی قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے تمہارا رب، اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے دل کے حال کو نہیں جانتا۔ جو باریک سے ذرات انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جس کو دیکھنے کے لیے مشینیں بنائی گئی ہیں، وہ ذرات بنانے والا بھی تمہارا رب ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے آنسو نہیں دیکھتا۔ تم کہتے ہو میں نے تو ہر وقت اس چیز کو مانگا، آنسو بھی بہائے، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا، مجھے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اب میں اللہ کو اپنا حال دل کبھی نہیں سناؤں گا۔ تو سنو، تمہارے دل میں جو دعا مانگنے کا خیال آنا، وہ خیال تمہارے دل میں آنے سے پہلے ہی تمہارے رب کو پتہ تھا۔ تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے وہ رب، تمہارے دلوں کے حال سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ تم نہیں بتاؤ گے تب بھی اسے پتہ ہے، اسے تو بس تمہارے مانگنے کا انتظار رہتا ہے۔